دوسرا کانسیکوینس آنٹی دیکھیں, میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں کہ خاتون ایک اور شہر میں کام کر رہی ہیں دن رات, شوہر ایک اور شہر میں کام کر رہا ہے دن رات, کیریئر ہے ظاہر ہے, اس کو توجہ تو دینی ہے. اب باس تو نہیں سمجھے گا نا کہ یہ فیملی ہے, ان کے بچے ہیں, اسے کیا, اس نے تو کام لینا ہے, اس کو تو پروڈکٹیوٹی چاہیے. وہ تو نہیں یہ سمجھے گا کہ جی ان دونوں کو میں اکٹھا کر دوں, یا تو وہ کوئی بہت ہی مرسیفل ٹائپ بندہ ہو تو چلے, تو پھر وہ اپنے کام کو کسر لگائے گا نا, اپنے کام کو تو وہ کسر بہرحال نہیں لگائے. ایسے ہی اب دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہے اگر ہم اس کو فیملی ٹرمز میں دیکھیں. خاتون اکیلی ہے اور بچے چلے سپوز اس نے سنبھالے ہوئے, اب مرد وہاں اکیلا. اسلامکلی آنٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مرد اکیلا آج کے دور میں وداؤٹ وائف کس طرح رہ سکتا ہے, یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. فتنے کا دور ہے. اگر کوئی مرد یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہ رہا ہے وائف کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ, اور وہ پاک باز رہ گیا ہے, پاک باز سے مراد ہے یعنی کہ وہ کبھی سلپ نہیں ہوا, کچھ انٹرنیٹ میں آپ کو پتا ہے کتنا فتنہ ہے, کیا کچھ چل رہا ہے. All the obligations set by for a Muslim. Exactly. تو میں تو اس پہ نہیں آنٹی یقین, میں اور بسائز چلیے یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا, اس کو تھوڑا سا ایموشنل پہلو کی طرف لے آئیں. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری وہ بنایا ہے, نہ عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہے, نہ مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ ہوتا ہے. ان ساری وہ جو ہے ان کو ہم کیا کریں گے, تو اگین ہم اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. وہ سولوشن یہی ہے کہ فیملی کمز فرسٹ. اور یہ جو دین کے سولوشن ہے اس کو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ریسرچز اور ایکسپیرینسز کے ساتھ یہ کیسے پروون ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ فطرت بنائی ہے, وہ اپنے خاندان اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شوہر اس کے لیے سیکنڈری ہوتا ہے, اس کے لیے اولاد اور خاندان فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا بھی رکھی ہے, مور کوشن رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. پوری دنیا میں CEO کی سیٹس پہ عورتیں کم ہیں, اور اس کا مطلب قطعاً اس کا کوئی تعلق قابلیت کے ساتھ نہیں ہے. اس کا وہ ریڈیلی والنٹریلی فیملی کی خاطر بچہ ہونے والا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں, کیونکہ یہ فطرت کے ساتھ آ رہی ہے. اور فطرت کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں, اپنی نظروں کے سامنے جب اپنی اولاد برباد ہوتی نظر آئے نا, تو یقین کیجیے وہ چند ٹکوں کا کوئی فائدہ لگتا نہیں ہے. ہم نے کس بنا کے اوپر اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو کہہ دیا کہ بچے بیکن ہاؤس میں یہ ایچیسن میں پڑھیں گے ہی تو اچھی تعلیم ہوگی. ہم نے کہہ دیا گھر اتنے مرلے اتنے کنال اور اس طرح والا ہوگا تو وہ ہوگا. آپ ٹھہر جائیے, ہم جب بات کرتے ہیں یہ ان باتوں پہ چھوڑ دیجئے یہ جو کہتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ہیپیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہے. اس کو ڈاکٹر حمزہ یوسف نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا. انہوں نے کہا ہیپی ہونے کی ذرا ڈیفینیشن ڈالو, اور اس کے لیے انہوں نے افریقہ کے جو ہے وہ دور دراز کے جو آئی لینڈز ہیں وہ نکالنے ہیں جس کے اندر اتنے عرصے سے نہ کوئی قتل ہوا ہے. وہاں پہ لوگ اپنی ریلیشن شپ کو اہمیت دیتے ہیں, ہنستے ہیں, گاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, صحت مند ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ جو ہے نا یہ سیٹ دوسروں نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں, یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں. اگین وہی بات ہے کہ بی پرو ایکٹیو, اپنے اسٹینڈرڈ ذرا خود سیٹ کریں, اپنی پرائرٹیز خود سیٹ کریں, لوگوں کی نظر سے یا اینک سے نہیں اپنے آپ کو دیکھیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ واٹ کمز فرسٹ. اور یقین کیجیے اپنی اولاد اپنی نظروں کے سامنے برباد ہو جائے تو پریزیڈنٹ شپ کا بھی عہدہ مل جائے نا تو وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوتا. اتنی بڑی یہ اہم بات ہے, مردوں کے لیے یہ اتنی اہم ہے تو کجا کے عورتوں کے لیے. یہی تیسرا کانسیکوینس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یقین کریں کئی لوگ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹائم دیا ہی نہیں. عورت بھی لگی رہی, مرد بھی لگا رہا, بچے جو ہے وہ یا ڈرائیور پال رہا ہے یا وہ میڈز پال رہی ہیں. دوبارہ ہم نے سکسیس کو یا پروڈکٹیوٹی کو نوٹوں میں اور سیلری میں کب سے ناپنا شروع کر دیا. بالکل ہے نا, وہ جو آپ نے اپنے بچے کو جو ٹائم دے کے جو اس کو کامیاب انسان بنانا تھا, جو ہر عورت اور مرد باپ اور ماں کی ایک بنیادی خواہش ہے, وہ کدھر گئی آپ کی ٹاسک, وہ کدھر گیا آپ کا گول. صرف اور صرف روپے آپ نے کہہ دیا میرے اتنے ڈیجٹ میں سیلری ہے تو میں سکسیسفل ہوں. بس وہ سوچ یہ ہے نا جی کہ ہم پیسے کمائیں گے تو بچوں کل کو کوالٹی آف لائف مل جائے گی, لیکن کوالٹی آف لائف کو سمجھ ہی نہیں رہے. کوالٹی بھائی یہ کہ آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو, ویکنیسز پتہ ہوں, ان کی اسٹرینتھس پتہ ہوں. آپ نے اسکولس کے حوالے کر دیا, اکیڈمی کے حوالے کر دیا. ہمارے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو سنبھال لیں. میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں کتنا ٹائم دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم آپ کے پاس بھیجتے کیوں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک تھوڑا سا اور بھی پہلو کی طرف وہ بات کر لیں. دیکھیے جب ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, ایک مردوں کی سائڈ سے بھی, اور ہمارے ہاں جو کنزرویٹو ایک فیملی سسٹم ہے اس کی سائڈ سے بھی ایک نیگیٹو رویہ آتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا رشتہ لینے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کا, کسی انجینئر لڑکی کا, ہمیں پتا ہوتا ہے اس نے 7-8 سال بہت جان گسل محنت کی ہے اور شی از ایبل ٹو ارن دس مچ منی, اگین منی, اور وہ جو ڈیجٹس ہیں نا دے آر دی کرائٹیریا. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی تو تم سے کرنے لگے لیکن یہ ہے کہ تم نے جاب نہیں کرنی ہے. اچھا جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ وہ جس خاتون نے شوہر کو پہلے سے ہی کہہ دیا یا ٹو بی ہسبینڈ کو پہلے سے کہہ دیا 2 سال تک بچہ نہیں, تو بیچارہ وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہونے کیا لگا. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ لڑکی بھی ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کوئی قید خانہ یا جیل خانہ تو نہیں تیار کیا جا رہا جہاں
پہ میرے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑا دیا جائے گا اور میرے سے ایکسپیکٹ کی جائے گی کہ میں اس کی صفائی شروع کر دوں گی. تو ہمیں اگر ہم نے سولوشن ڈھونڈنا ہے تو ہمیں دونوں طرف آنا ہوگا. جس مرد نے انویسٹمنٹ کی ہے اس بات میں پڑھی لکھی عورت لانی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے, زبردست, تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جہاں تک ہمارے دین کی بات ہے, میں تھوڑی سی ڈائریکٹ اس کے اوپر آتی ہوں. آپ یہ دیکھیں ہماری دین نے عورتوں کی صلاحیتوں پہ کبھی بھی قدغن نہیں لگائی. کوئی عورتیں واقعی اگر ان کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں, ان کے پاس گڈ مینجمنٹ ہے, ایک وہ سیلف ڈسپلنڈ ہیں, دے کین فارم اے اسٹرکچر اینڈ دے کین بینیفٹ ادرس, تو ہمارے دین نے ان کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ ان کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا ہے. دے ور گریٹلی ریسپیکٹڈ بائی آل. سیدہ خدیجہ کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتی ہوں, ان سے زیادہ کوئی سکسیسفل عورت ہو سکتی ہے دونوں میدانوں میں. لیکن ایک بات ہمارے دین کی بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی. یا تو ہم جا رہے ہیں سیدھی وہ والی دیومالائی کہانیوں کی طرف, جو تبت کی سائڈ میں بہت ساری ایسی سوسائٹی اسٹل موجود ہیں جو میٹری آرکی ہیں, لیکن میں آپ کو ان کی بھی کہانی اندر کی بتا دوں. میٹری آرکی کے اندر رسپانسبلٹی عورتوں کی ضرور ہوتی ہے, دے فیل فری کہ بھی ہم ڈیسیجن کر رہے ہیں. پالیٹکس وہاں پہ بھی مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں اور ریسرچرز ہیں ان کا بہت بڑا کوسچن ہے کہ ہیز دیئر بین اینی ٹرو میٹری آرکی سوسائٹی ایور ایگزسٹڈ, اور اس کا آنسر نو ہے, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت جو ہے وہ ہر جگہ اپنا آپ دکھاتی ہے. تو یہ تو ہمیں ایک بالکل, وہ اقبال نے جو کہا تھا نا, جس میں لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی, یعنی ایک بالکل ہمیں نیو نارمل دکھایا جا رہا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی عورت کی بھی فطرت یہ بنائی اور اپنے نظام کو بھی یہ انٹروڈیوس کرایا کہ فیملی کمز فرسٹ. یہی وجہ سب سے پہلے تو دین قربانی دیتا ہے, عورتوں کو جہاد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے, بھائی فیملی فرسٹ. عورتوں کو مسجد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے, فیملی فرسٹ. عورتوں کو کتنی ڈھیر سارے کاموں سے, اچھا کمائی سے بنیادی طور پہ ان کو فری کرتا ہے, ٹھیک ہے. باقی کسی عورت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتی ہے اور کین گیٹ سکسیسفل, تو گو ہیڈ, برنگ اٹ آن, آزماؤ, اور اگر تم کامیاب ہوگی تو ریسپیکٹ از دیئر. اور میں آنٹی آپ کے ساتھ کچھ کانسیکوینسز اپنی آڈینس کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم پیورلی آؤٹ آف سنسیئرٹی, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہم ان عورتوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے جو جابس کر رہی ہیں یا کیریئر اورینٹیڈ ہیں. صرف آؤٹ آف سنسیئرٹی میں آپ سے اور آڈینس سے کچھ ریئل لائف کیس اسٹڈیز شیئر کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے بچے بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ڈیلے کریں اولاد اور فیملی پلاننگ ڈیلے کریں, اینڈ مینی آف دیم, میں آپ کو مطلب یہ ریئل کیس اسٹڈیز بتا رہا ہوں, دے اینڈ اپ ناٹ ہیونگ اینی چائلڈ. اچھا اس میں وہ بھی انکلوڈ کر لیجیے, شادی کو بھی تو ڈیلے کیا جاتا ہے نا. پڑھی لکھی لڑکیاں پریفر کرتی ہیں لیٹ میرجز, جی اس کو بھی شامل کریں ساتھ. اور اس کے جو لیٹ میرج ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتی ہیں, عورت کا ظاہر ہے ایک وہ ایج ہوتی ہے اور دیٹ از دی پروڈکٹیو ایج فار فیملی بلڈنگ. ایک تو وہ بہت بڑا ایشو بن رہا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کیسے اس بڑی نعمت کو ڈیلے کرنے کا, مطلب مجھے تو یہ نہیں چیز سمجھ آتی. اور آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹس کے مطابق اولاد لینے کا ٹائم 32 سے 33 کے اندر ختم ہونے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی پیک آف اس کا یوتھ ہے نا اس کو اولاد کے لیے لیا, باقی تو اس کو فارغ چھوڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ کانسیکوینس, کافی کپلز دے دین اسٹرگل, پھر بہت زیادہ پریشانی سے گزرنا, اللہ معاف کرے. ایک تو یہ